سائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ آج حکومت کے ناقدین ہی نہیں بلکہ بعض وفاقی وزراء تک کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں۔ ان حالات میں حکومت کے استحکام اور عوام میں قبولیت کا بھرم قائم رکھنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ سماجی میڈیا نے اسے مزید دشوار بنا دیا ہے۔ ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں وفاقی وزیر اطلاعات محترم عطا اللہ تارڑ صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیانیے کی لڑائی میں حکومت کا سکور کارڈ کیسا ہے اور یہ تاثر کیوں جڑ پکڑ رہا ہے کہ اہم معاملات پر اعلان پہلے ہوتا ہے اور مشاورت بعد میں۔ جناب تارڑ صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم۔ یہ بتائیے سب سے پہلے آج کی جو خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے 39 کے قریب وہ جو پی ٹی آئی کے جو ممبرز تھے ان کو قومی اسمبلی کا ممبر تسلیم کر لیا۔ کیا آپ کا اس پہ رد عمل ہے؟ کیا آپ پی ٹی آئی کو دوبارہ کہتے ہیں واپسی پر خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں جناب؟ دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہی نہیں تھی اور اس سیاسی جماعت نے ریلیف نہیں مانگا، اس کے ایم این ایز نے کوئی استدعا نہیں کی، ان کی کوئی پریئر نہیں تھی، ان کے ایفیڈیوٹ موجود نہیں تھے، وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا، اس فریق کو دیا گیا جو عدالت کے سامنے موجود ہی نہیں تھا۔ تو ہمارا ریویو دائر کر دیا ہے ہم نے جناب، اور ہمارے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی نے بھی ریویو دائر کر دیا ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ ڈیٹیل آرڈر نہیں آ رہا؟ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو تاثر مل رہا ہے لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ ریزننگ ہی نہیں ہے اور ایک ایسی جماعت کو جو ریلیف دیا گیا ہے جو سامنے ہی نہیں تھی؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس آرڈر پہ جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آگے معاملات ہیں وہ کیسے کرنے ہیں اور اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہمارا ریویو بھی جلد از جلد لگایا جائے تاکہ اس میں جو قانونی سکم ہے اور جو ہمارے سوالات ہیں سپریم کورٹ اس کا جواب دے سکے۔ اچھا تارڑ صاحب، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی سیاست میں ٹیڑھا پن آ گیا۔ وہ ٹیڑھا پن اس لیے آ گیا کہ ایک بڑی جماعت کو جو ہے میدان سے باہر کر دیا گیا۔ اب اگر مطلب جو آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ زیادہ تر ٹیکنیکل قسم کے ہیں، تو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی اگر آپ آبجیکٹیو ریئلٹی دیکھتی ہے، اس کی فالوئنگ بھی ہے جس طرح آپ کی فالوئنگ ہے، تو وہ اگر آ جاتی ہے اسمبلی میں تو آپ جیسی جو جمہوریت پسند جماعت ہے، آپ ہو گئے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئے، ان کا اعتراض کیوں؟ دیکھیے جمہوریت پسندی تب تھی جب ہم عمران خان صاحب کی جب وہ کرین سے گرے، ہم ان کے ہسپتال گئے ان کی عیادت کرنے، نہ صرف ان کی عیادت کی بلکہ اپنی کیمپین معطل کر دی۔ جمہوریت پسندی تب تھی کہ جب ہم بنی گالا گئے، ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب گئے اور ان کو دعوت دی کہ آئیں پاکستان کی خدمت کریں۔ جمہوریت پسندی تب تھی کہ بدترین جو ہے سیاسی انتقام کے باوجود مساق معیشت کی بات کی۔ جمہوریت پسندی تب تھی جب وہ ہمیں جیلوں میں ڈال رہے تھے، ماؤں بہنوں کو گرفتار کر رہے تھے، بدترین ظلم کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کشمیر پہ بیٹھ کے بات کر لیں۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں جمہوریت پسندی کے تحت کی، مگر جمہوریت میں جو آپ کہہ رہے ہیں سسٹم میں ٹیڑھا پن تب آیا جب 2014 میں دھرنے دیے گئے، جب تشدد کی، نفرت کی، گالم گلوچ کی، انتقام کی اور تشدد کی سیاست کو فروغ دیا گیا اس ملک کے اندر، جب گھروں میں تقسیم ڈالی گئی، جب بیٹے کو باپ سے، بیٹی کو ماں سے لڑایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ٹھوک دو، مار دو، لٹکا دو، اور جب مذہبی ٹچ دیا گیا، تو دیکھیے جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے ہیں، جنہوں نے سائفر کے ساتھ کھیلا ہے، جنہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی ہے، جو ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں، جو فورن فنڈنگ سے پلتے ہیں، جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں اور باہر سے فنڈ لے کے وہ ایک مخصوص جوئش لا ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ہی فوج کو، اپنے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنا قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ کبھی ایک بات پہ قائم نہیں رہ سکے، تو مجھے بتائیے کہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں مرضی کرتے ہوئے، جس کو دل میں آتا ہے اس کو۔ یہ آپ کے الزامات بالکل سر آنکھوں پہ بالکل تواتر کے ساتھ آپ لوگ ان کو دہرا رہے ہیں، اور میرے خیال میں ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے کچھ تو سپریم کورٹ کو کرنا ہے بعض معاملات کا، اور آپ لوگ بھی اس دور سے گزرے ہیں کہ جب بھی کوئی پارٹی مشکل میں ہوتی ہے، دباؤ کا شکار ہوتی ہے، اس پہ اسی طرح کے الزامات لگا کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پہ مجھے یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ پہ، ان کو انڈین ایجنٹ کہا گیا اس ملک میں، مطلب ہے نون لیگ کا ہی دور حکومت ہے، جب نون لیگ جو تھی وہ حزب اختلاف میں تھی تب کہا کرتی تھی، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہماری سیاست کے لیے۔ لیکن ذرا میں آج کے موضوعات پر اگر آپ اجازت دے آ جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے پر جس کا آپ نے اعلان کیا، اس ملک میں لاشیں اٹھانے کے بعد ایک جماعت نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے۔ اس ملک میں
اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کے بیوی کی فوتگی کی خبر سن کر پاکستان میں پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا. دیکھیے عامر صاحب، کوئی سیاستدان، کوئی سیاسی پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں ہے. پاکستان ہے تو سیاسی لیڈر بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مگر ایک سیاسی جماعت جو دہشت گردوں کو واپس لے کے آئی ہے، امن سکون تباہ کیا ہے، 4 سال میں ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی، وہ جب کہتی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور میں نہ رہا تو پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو اس کو سیاسی جماعت کہلوانے کا حق بھی نہیں ہے. وہ ایک دہشت گرد جماعت. اچھا، یہ جو آپ لوگوں نے دہشت گردی کا ایک نکالا ہے، بیانیہ نکالا ہے، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پر جو پابندی کا فیصلہ ہے جس کا آپ نے خود اعلان کیا، اور مجھے یاد ہے کہ اس کے رد عمل آیا، لیکن آج نون لیگ اس کے اوپر ذرا سا ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ایک کنسنسس نہیں، اتفاق رائے نہیں، کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ جی آپ کے ہی بعض وزراء، تارڑ صاحب آ گئے جو دوسرے ہیں، وزیر قانون آ گئے، پھر جو آپ کے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں انہوں نے، اور خود پھر ڈیفنس منسٹر، انہوں نے جو بات کی کہ جی ابھی مشاورت ہونی ہے، فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس سے تاثر یہ ملا تھا کہ فیصلہ ہو گیا. تو کیا سب لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ ابھی سیکنڈ تھاٹس آ رہی ہیں کیا اس معاملے پہ؟ جی دیکھیے، اس پہ تو کلیئرٹی ہے، اور ان پرنسپل ایک ڈیسیجن ہوا تھا جس کو میں نے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کے بطور اناؤنس کیا. مگر بات یہ ہے کہ مشاورت اور قانونی ہوم ورک جو ہے وہ لازم ہے حتمی فیصلے سے پہلے. تو ایک ان پرنسپل ڈیسیجن تھا جس کو اناؤنس کیا گیا، اور تارڑ صاحب نے بھی، خواجہ صاحب نے بھی، سب نے کہا کہ بین کی بات موجود ہے مگر حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا. تو وہ بالکل مشاورت بھی جاری ہے، اور صدر مملکت کا بڑا حوصلہ افزا جو ہے اس پر رد عمل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ماشاءاللہ اتنی تجربے کار حکومت ہے آپ کی، اتنی تجربے کار حکومت ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پہلے جو ہے ٹھوک بجا کر ہر چیز فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اس کے قانون پورے ہو جاتے ہیں، اتفاق رائے ہو جاتا ہے، تب پھر عوام کے سامنے لے کر آئی جاتی ہیں اس طرح کی باتیں. تو کیا ذرا سا قبل از وقت لے کر آ گئے آپ لوگ؟ جمپنگ ایٹ دا گن والی بات ہوتی ہے. جو اناؤنسمنٹ میں نے بطور وزیر کرنی ہے وہ آئی تھنک وہ ہمارا پریروگیٹو ہے. اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے اور وہ عوام کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں رکھنا وہ بھی ہماری مرضی ہے، مطلب نہیں رکھتے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ہے، آپ لوگ بات آنی چاہیے تھی، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے تھی. یہ اس کی وجہ سے بات ہی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، اس پہ بالکل. جی طاہر صاحب سے بات ہی ہوتی ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا ظاہر حکومت کی مرضی اور اس کا حق ہے کہ جس طرح مرضی اعلان کرے، لیکن جب بعض اوقات جلد بازی یا عجلت ہوتی ہے، جیسے کہ آپریشن عزم استحکام کے موقع پر بھی آیا، پھر وزیر اعظم ہاؤس کو اس کی وضاحت کرنی پڑی، ڈی جی آئی اسپیار کو وضاحت کرنی پڑی، تو وضاحت سے پہلے ہی اگر اتفاق رائے ہو جائے تو مناسب نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں تجربے کار حکومت ہے، سارے آپ لوگ مطلب ہے. دیکھیے عزم استحکام پہ تو کنسنسس تھا، علی امین گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے. عزم استحکام پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک تاثر دیا گیا کہ وہ صرف ایک آپریشن ہے، جبکہ وہ ایک مہم کا نام ہے، وہ ایک ویژن کا نام ہے، تو اس پہ تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک ڈومین کے اندر اگر ایک بات رکھی جانی چاہیے تو رکھی جانی چاہیے، اور اس کے اوپر اب مشاورت بھی ہو رہی ہے، قانونی ہوم ورک کو بھی فائنل ٹچز دیے جا رہے ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے وہ دیکھا طاہر صاحب کی جو رد عمل آیا سیاسی جماعتوں کی طرف سے. پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں آپ، جماعت اسلامی ہو گئی، عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی، اور جو مطلب ہے کئی بڑی جماعتیں، انہوں نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ انہیں اس کی اسپرٹ سے وہ تھا، میرے خیال میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. جس طرح ماضی میں جب اس طرح کے آپریشن ہوئے تو پہلے اعتماد میں لیا گیا اور اس کے بعد پھر اعلان ہوا. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا ایک وہ ہے، مطلب ہے ٹیڑھا پن یہاں پر بھی آ گیا ہے. جی دیکھیے، ایز فار ایز ہمارے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت تو آبویسلی لازم ہے، بٹ اتحادیوں کے علاوہ اس موضوع کے اوپر مشاورت کیا کریں. اور دیکھیے، کسی کو انکار ہے کہ اسامہ بن لادن کو شہید کہا گیا، کسی کو انکار ہے کہ ان کی طالبان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، کسی کو انکار ہے کہ انہوں نے جنگجوؤں کو واپس لا کر بسایا اور وہ آج ہمارے ہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں، بیرونی ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں، دہشت گردی کے حملے کر رہے ہیں، خودکش دھماکے کر رہے ہیں. کسی کو انکار ہے کہ فورن فنڈنگ میں یہ سزا یافتہ ہیں، کسی کو انکار ہے کہ انہوں نے فورن پالیسیز کھیلنے کی کوشش کی، کسی کو انکار ہے کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لے کے ملک کو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش کی. جب یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں تو تحریک انصاف اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے. میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے اور میں قائم رہوں گا اس کے اوپر. بالکل آپ کو حق ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے جتنے بھی مقدمات بنائے
تو عدالت کی جانب سے یک کے بعد دیگر عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم کی کہ اس کو ان کو ریلیف مل رہا ہے, وہ مقدمات ختم ہو رہے ہیں, کہیں پہ بری ہو رہے ہیں, کہیں پہ سزا جو ہے ان کی معطل ہو رہی ہے. تو اس سے ایک عام تاثر یہ جا رہا ہے کہ جی سیاسی بنیادوں پہ مقدمات بنے, اور پاکستان میں سیاسی مقدمات کی بڑی طویل تاریخ ہے. اس میں نون لیگ کے لوگ بھی اس کا شکار ہوئے, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شکار ہوئے. تو یہ ایک میرے خیال میں بیانیے کی لڑائی میں آپ کے لیے بڑا ایک صبر آزما کام ہے کہ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں, جنون ہیں جی, اور عدالت سے تو سگنل کچھ اور مل رہے ہیں. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کہا ہو کہ یہ مجھے سے پکڑ کے میں جیل میں ڈال دوں گا, اس کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دو. مجھے نہیں یاد پڑتا ہم نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے, یہ ہیروئن نکلی تھی اس کی گاڑی سے. مجھے نہیں یاد پڑتا ہم نے کسی بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا ہو باپ کو اذیت دینے کے لیے. مجھے نہیں یاد پڑتا کسی کی ماں کی میت پڑی ہو اور یہ کہا جائے کہ پہلے جرا کر لیں تدفین بعد میں کر لیں گے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کی بہن کو ہسپتال سے اٹھا کے نیب کے اندر بند کر دیا جائے. اس طرح کے سیاسی مقدمات تو مجھے یاد نہیں پڑتے. غالباً کسی اور دنیا کی کسی اور وقت کی بات ہوگی. ہاں, حالانکہ مجھے یہ یاد ہے کہ سائفر پوری قوم کے سامنے لہرایا گیا, امریکہ کا کہا گیا کہ جی یہ امریکی سازش تھی, اور پھر امریکن لابیز فرم ہائر کر کے وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کروایا گیا. یہ حقیقت ہے. ہاں, مجھے یہ ضرور یاد پڑتا ہے کہ پوری قوم کے سامنے یہ توشہ خانہ کے تحائف جو ہیں یہ بیچے گئے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو لفافہ ہے بند, اس کو کھولنے نہیں دیا گیا ایک بزنس ٹائکون کو فائدہ دینے کے لیے. یہ حقیقت ہے. اچھا, آئی ایم ایف کے لیٹر پوری قوم نے دیکھا, پوری قوم نے سنا. یہ بتائیے, میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں, تمام تر ثبوت موجود ہیں. ہاں, میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے پورا, ظاہر ہے کہ ہم لوگ روز سن رہے ہیں یہ والی بات کہ جو مطلب ہے مبینہ جرائم ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی قیادت کے آپ لوگوں کے نزدیک. اچھا, یہ جو پی ٹی آئی پہ پابندی کا خیال آیا, یہ کس زرخیز ذہن میں سب سے پہلے آیا؟ مطلب کس کا اوریجنل آئیڈیا تھا کہ بھئی کیا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آیا, نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا, آپ نے یہ کہا, کون تھا؟ مطلب کوئی انیشیٹر ہوتا ہے نا اس آئیڈیا کا, تو کس کے سر یہ سہرا باندھا جائے؟ جماعت کے اندر جب بیٹھتے ہیں, جماعت کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی مشاورت اس میں شامل ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی فلاں کا تھا, یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ تھا جس کو میں نے بطور سپوکس پرسن اناؤنس کیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے حکومت کی امیج بلڈنگ, اور بیانیے کی لڑائی میں آپ جو ہیں مطلب ہے یو آر دا مین پرسن. اب ایک تاثر ابھر یہ رہا ہے طاہر صاحب, اور آپ مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہوں گے, کہ جو شخص جیل میں ہے یا قیدی نمبر 804 ہے, اس کا بیانیہ جو ہے وہ عوام میں زیادہ قابل قبول ہے اور حکومت کا نہیں ہو رہا. کبھی سوچا کیا وجہ ہے اس کی, اور اس میں کہاں پہ مشکلات کا حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کا بیانیہ عامر صاحب ہے کیا؟ ذرا مجھے نہیں پتا اس کا کیا بیانیہ ہے. بھئی یہ آپ مجھے بہتر جانتے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے, وہ جو بھی کہتے ہیں وہ آپ نے کہا نا اس کا ایک بیانیہ, مجھے تو نہیں پتا. میرا منصب نہیں کہ میں اس کو دہراؤں. روز ایک نئی بات کرتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں, کبھی نہیں کرنا چاہتا. کبھی کہتے ہیں 9 مئی کے حملے میں نے کیے تھے, کبھی کہتے ہیں نہیں کیے تھے. پولی گراف ٹیسٹ وہ کراتے نہیں ہیں. تو مجھے تو نہیں پتا ان کا کیا بیانیہ ہے. وہ آپ مجھے بتائیں گے تو شاید میں سمجھ جاؤں کہ جی یہ جو ہے یہ میرے خیال میں یہ بھاری ذمہ داری, بیانیہ نظر نہیں آتا. یہ بھاری ذمہ داری آپ مجھ پہ مت ڈالیں ہے یا امریکی دوستی بیانیہ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھاری ذمہ داری ان کا بیانیہ بتانے کی مجھ پہ مت ڈالیں. میرے کندھے بڑے کمزور ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے دوست ہیں سارے پی ٹی آئی کے, آپ ان سے خود پوچھ لیں. اچھا, کچھ میں 2-3 سوال آپ کی اپنی منسٹری کے حوالے سے کروں اگر آپ اجازت دیں. وزیر اطلاعات ہیں آپ, ایکس پہ پابندی, عوام کے لیے پابندی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم اس کو بڑا تواتر سے استعمال کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ماشاءاللہ کرتی ہے, حکومت کے بہت سارے جو محکمے ہیں وہ کرتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو وی پی این کے ذریعے لوگوں کو اجازت ہے, اور جو ایک عام آدمی بیچارہ پھنسا ہوا ہے, تو اگر بری چیز ہے ایکس تو سب کے لیے بری ہے, تو حکومت کو بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے, نہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بین کیئر ٹیکر دور میں لگا اور منسٹری آف انٹیریئر کے کہنے پہ لگا, منسٹری آف انفارمیشن کے کہنے پہ نہیں لگا تھا. اور منسٹری آف انٹیریئر نے یہ معاملہ کورٹ میں ٹیک اپ کیا ہوا ہے. میٹر سب جوڈس ہے, کوئی نہ کوئی اس کا فیصلہ آ جائے گا, پوری قوم کے سامنے آ جائے گا. مگر کل ہی ہماری ایک خاتون ایم پی اے کی جو وزیر اطلاعات ہیں, ایک جعلی ویڈیو نکالی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے, ایک پورنوگرافک سائٹ سے وہ ویڈیو اٹھائی گئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ لگائی گئی. کل کو لوگوں کے بچوں کی لگائی جائیں گی. چائلڈ پورنوگرافی کو پاکستان میں پروموٹ کیا جائے گا, کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان تو ہے نہیں, مادر پدر آزاد ہیں, کسی کی ماں بہن کو تضحیق کریں, تذلیل کریں,
اور وہ کل ایک انڈین پون ویب سائٹ سے وہ ویڈیو نکلی جس پہ انہوں نے شکل چینج کر کے تو ہماری نہیں تو بڑی تشویش کی بات ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ ڈیپ فیک جو ہے یہ تو پوری دنیا کے لیے چیلنج بن گیا ہے. یہ کس نے ٹرینڈ شروع کیا اس ملک کے اندر؟ جی تو وہ چیلنج کس نے، یہ چیلنج کون لے کے آیا اس ملک کے اندر؟ ارے یہ آپ کو پتہ نہیں، آپ تو کس نے کہا کہ کسی کی نہ ماں چھوڑو نہ بہن چھوڑو؟ نہیں آپ کو بیٹی کی بات کرتے تو کہتے جی میری بیٹی کی بات مت کیجئے، میں نے ڈکلیئر نہیں کی، میری مرضی میں ڈکلیئر کروں نہ کروں. آپ نوجوان شخصیت ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا پرانا ہمارے یہاں مرض ہے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر، نصرت بھٹو صاحبہ پہ باقاعدہ جو ہیں وہ ہینڈ بلز ہیلی کاپٹر سے گرائے گئے تھے. مجھے تفصیل میں مت جانے تھے. تو یہ چند بری چیزیں ہماری سیاست میں ہیں. بالکل کیا تھا یہ ہے نا، یہ ہوا تھا نا. تو یہ مطلب ہے ہر چیز کا سہرا پی ٹی آئی سے شروع نہیں ہوتی، تاریخ پی ٹی آئی سے شروع نہیں ہوتی ہے. جی تو ہوتا رہا، میں نے خود جلسے اٹینڈ کیے ہیں. مگر ایسے ساری غلاظت ہمیشہ پی ٹی آئی میں رہی ہے زیادہ تر. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سارے لوگ نکلتے گئے ہیں، فلٹر ہوتے گئے ہیں، فزل آؤٹ ہوتے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے they did not stand the test of time. ایسے جو لوگ تھے اس ذہنیت کے، وہ آٹومیٹکلی وہ جس طرح ہوتا ہے نا میگنیٹ کی طرح، وہ جس طرح میگنیٹ کھینچتا ہے میٹل کو، وہ سارے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی فلٹر ہو کے پی ٹی آئی میں جاتے رہے. اچھا سنائیے تمام کریکٹر. جی اچھا یہ بتائیے ایک اور موضوع، یہ بھی آپ ہی کی منسٹری سے سنا، وہ جو فائر وال تھی مطلب ہے انٹرنیٹ کو پہ نظر رکھنے کی کہ جہاں پر کون کیا کر رہا ہے، وہ ماشاءاللہ سنا کہ فعال ہو گئی ہے. دیکھیے ایک تو آئی ٹی منسٹری ڈیل کرتی ہے انٹرنیٹ سروسز کو، ڈیٹا کو، سائبر سیکیورٹی کو. وہ آپ پہلے بھی انفارمیشن سے منسوب کر رہے تھے، اس کو بھی انفارمیشن سے منسوب کریں. میں جواب دے ہوں گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کے طور پہ. مگر حکومت کے آپ اسپوکس مین ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں میٹرز کو. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی صرف درست کی کر رہا تھا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، اگر ڈیٹا سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی یہ معاملہ ہے تو اس پہ آئی ٹی منسٹری کی پالیسی سٹیٹمنٹ آ جائے گی، عوام کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ. اچھا تو یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ جی ایک ہو گیا ہے فائر وال، اب ہماری ماشاءاللہ چل پڑی ہے پاکستان کی، اور اس طرح کی کوئی حرکت اگر کوئی کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا، یہ اس میں بھی مطلب کچھ دیر ہے، یہ سمجھوں میں؟ دیکھیں ایسے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی حرکت کرے فوراً پکڑا جائے. اچھا فوراً سے مراد میں بھی تھوڑی سی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں. ڈیٹا سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ خاصے ٹیکنیکل ہوتے ہیں. تو آئی ووڈ ویٹ. پھر آپ کہیں گے میں کوئی اعلان کر دوں، پھر آپ کہیں گے آپ نے ٹائم سے پہلے اعلان کر دیا، ابھی تو ہوا ہی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے لیٹس ویٹ، ہم اس پہ ایکسپرٹس کو رائے دینے دیں جب یہ موقع آتا ہے. تو چلیں اچھا یہ بتائیے کہ ایک بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے بیرونی دنیا میں بھی، اور ہمارے بھی بعض صحافی کہتے ہیں کہ جی صحافت پہ بڑی قدغن لگ گئی عطا تارڑ صاحب کے دور میں، اور لوگ جو ہیں مشکل میں ہیں، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو کوئی زبان پکڑتا ہے، کوئی قلم پکڑتا ہے. کیا کہیں گے؟ اور صحافت بھی وی پی این کے ذریعے ہو رہی ہے، اور سیاست بھی کچھ وی پی این کے ذریعے ہونے لگی ہے. جی میرا نہیں خیال کہ طلعت حسین کو آف ایئر کیا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ 4 چینلوں کو بند کر دیا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے دور میں میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹ ریٹس کو ریڈیکلی ریڈیوس کر دیا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ عرفان صدیقی صاحب کو بطور لکھاری گرفتار کیا گیا ہے. میرا نہیں خیال یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. مگر ہماری تو کوشش ہے کہ انفارمیشن کا جو ایک سسٹم ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں. کسی بیٹ رپورٹر تک، کسی میڈیا کا جو پرسن ہے، میڈیا ورکر ہے، ان تک کوئی معاملہ پہنچے تو میں تو وہ خود بذات خود حاضر ہوتا ہوں، موجود ہوتا ہوں، اور میں جواب دہ ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی صحافی کا استحصال نہ ہو، اینڈ میں 24 گھنٹے اس چیز کے لیے ایکسیسیبل ہوں. بہت بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات ہوگی مسلم لیگ نون کی سیاست پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستانی سیاسی جماعتیں حزب اختلاف کے دور میں جب دباؤ کا شکار ہوتی ہیں تو کئی کمزور دل یا موقع پرست عہدیدار اور کارکن جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. لیکن اقتدار کے دنوں میں ایسا کم ہی ہوتا ہے. نون لیگ کے لیے یقیناً یہ اچھا شگون نہیں کہ اقتدار کے دنوں میں کئی پرانے چہرے اس کا ساتھ چھوڑ گئے. ان میں کئی ایسے معتبر نام ہیں جو عرصے تک نواز شریف صاحب کے بہت قریب رہے. ایک ایسا ہی نام آصف کرمانی صاحب کا بھی ہے. ان کی نون لیگ اور نواز شریف صاحب سے رفاقت جو ہے وہ تقریباً 2 دہائیوں پر پھیلی ہوئی تھی، جسے انہوں نے اس ماہ ختم کر دیا. آخر نون لیگ اور اس کی قیادت سے اس کے بعد وفادار ترین جو اراکین ہیں کیوں دل برداشتہ ہو کر علیحدہ ہو رہے ہیں؟ پوچھتے ہیں آصف کرمانی صاحب سے. آصف صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پارٹی میں جو آپ کے بعض ناقدین ہیں آپ کی ماضی کی پارٹی میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس مرتبہ کوئی عہدہ نہیں ملا، سینٹ میں سیٹ نہیں ملی، اس لیے آپ پارٹی سے علیحدہ ہو گئے ناراض ہو کے. جی
شکریہ عامر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص کا جواب بھی نہیں دینا چاہوں گا جی کہ کون کیا بات کر رہا ہے کون کیا نہیں بات کر رہا. میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ضرور بات کروں گا. باقی یہ گنگو تیلی قسم کے لوگ ہیں نا جو ان سے یہ جعلی مسلم لیگی، ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی انہیں عہدہ نہیں ملا، تو میں نے تو بہت سے عہدوں کی آفر ٹھکرا بھی دی تھی. یہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے کئی مجھے مہربانی فرما کر آفرز کیں، اور یہ پارٹی کے کچھ اور بھی لوگوں کو پتہ ہے، تو میں نے تو نہیں وہ قبول کیے. بڑے لوکریٹو عہدے تھے. تو بات یہ ہے کہ دراصل اب ان کے پاس دے ہیو نو کیس کہ میں نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ بھریا میلہ چھڑیا ہے. کیوں چھوڑا بھریا میلہ؟ دیکھیے عامر صاحب، سیاست انسان کرتا ہے عزت کے لیے، میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست ہونی چاہیے پبلک ایشوز پر بیسڈ. سیاست جون سی ہے جو انفارچونیٹلی اس ملک میں کچھ سالوں سے ہو رہی ہے، وہ پاور پالیٹکس ہے. محلاتی سازشیں زیادہ ہوتی مہنگائی، ہیں. بے روزگاری، جی محلاتی سازشیں اور یہ جو ہوتی ابھی ہیں. بجلی کے بلوں کے بم پھٹ رہے ہیں، جو یہ لوگوں پر بجلی کے بلوں کے بم گرائے جا رہے ہیں، اس پر کوئی بات کی ہے کسی نے؟ سوائے مجھے بتائیے کہ ماضی کے مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا پس منظر کیا تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ جو کہتے ہیں اتنا مشکل فیصلہ ہوگا یقیناً آپ کے لیے، کیا پس منظر تھا اس کا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر نواز شریف صاحب، جن کا میں آج بھی احترام کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا، باقی میں کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میرے لیے قابل احترام تھے، ہیں اور رہیں گے. صورتحال یہ ہے کہ 2019 میں نواز شریف صاحب تشریف لے گئے لندن، تو ظاہر ہے ان سے پھر ہمارا رابطہ فونز کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے ہوتا تھا. اور جب یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا مرحلہ آیا، تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ نواز شریف صاحب جو تھے ان کو بے بس کیا گیا، ان کو پریشرائز کر کے ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا پارٹی کے، جن کو میں خوش آمدید ٹولہ کہتا ہوں. اس کے بعد دیکھیے کہ پہلے نواز شریف صاحب کا قد کہاں تھا، ووٹ کو عزت دو کا جب نعرہ لگا، اور 2018 میں جس طرح رزلٹ تبدیل کیے گئے تو اس وقت تو گراف اونچا تھا میاں صاحب کا، وہ نعرہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے، تب بھی نواز شریف صاحب الیکشن میں جانا چاہتے تھے، اور وہ اتفاق کیا انہوں نے باقی لوگوں سے بھی. میں نے بھی ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جی الیکشنز کرا دیجئے، تاکہ اس وقت عمران خان صاحب کا گراف نیچے تھا اور وہ چاہتے تھے. لیکن پھر یہ جو خوش آمدید ٹولہ ہے، جو یہ طرح طرح کی بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، جن کو میں گنگو تیلی کہتا ہوں، انہوں نے جا کر کیا اس کو کہتے ہیں پھر میاں صاحب کو بے بس کیا. تو اس کے بعد اب دیکھیے یہ فروری کا الیکشن ہوا، پھر کیا اس کا نتیجہ نکلا. اگر دیکھیں نواز شریف کا نقصان کو میں فروری کے الیکشن پر آتا ہوں. اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے، آپ نے 2-3 بار کیا خوش آمدید ٹولہ، اور انہوں نے مجبور کیا. اب ظاہر ہے کہ ایک تو خوش آمدید ٹولہ کون ہے، کن افراد پہ مشتمل ہے. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تاثر یہ کہ ابھی بھی ان کی پارٹی پہ گرفت مضبوط ہے. تو یہ کیسے مطلب ہے، کیا ہوا نواز شریف صاحب جو کہ ایک مضبوط مطلب ہے پارٹی کے رہنما تھے، ایک دم کمزور رہنما ثابت ہوئے؟ کیا ایسے حالات تھے؟ جن نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے سالہ سال کام کیا ہے، وہ تو بڑے آزادانہ فیصلے کرنے اور وہ پاپولر فیصلے کرتے ہوتے تھے، اور بڑے کرٹیکل ڈیسیژنز انہوں نے لیے. میں تو خود اس نواز شریف کی تلاش میں تھا کہ وہ نواز شریف کہاں ہیں، اور کیا عوامل ہیں کہ چند لوگ جو ہیں وہ ان کی آراء پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ آپ قائل کہہ دیں یا قائل، یا میں تو کہوں گا بے بس کر دیتے ہیں. اور جس کا ہمیں بار بار نتیجہ بھگتنا پڑا ہے کہ جو ایک پاور پولیٹکس کی صورت میں، آپ خود بتائیے بھئی، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ 16 مہینے آپ نے کی، اس کا کیا رزلٹ نکلا پھر آپ کے سامنے؟ اور اگر آپ الیکشن میں اس وقت چلے گئے ہوتے، اس وقت 150 روپے لیٹر پیٹرول پر لوگ چیختے تھے عمران خان کی حکومت میں. تو کیا اب ہم کہیں 250 روپے لیٹر پیٹرول کو کرمانی کہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، شاباش دوں میں؟ لوگ بجلی کے کھمبوں سے باندھ کے آپ نے ننگی تاروں سے بجلی کے بلوں کے جھٹکے دیے ہیں لوگوں کو، تو میں کہوں سب اچھا ہے. تو یہ جو خوش آمدید ٹولہ، یہ سب اچھا والا ہے. وضاحت اور انہوں نے آج نواز شریف صاحب ٹولے کی وضاحت نہیں کی آپ نے کرمانی صاحب. یہ وہی ہیں جو جہازوں میں بیٹھ کر جاتے تھے لنڈن بھی،
جو فیصلے تبدیل کرواتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں. اور کون لوگ ہیں؟ نام آپ بھی کو تو بھی پتہ ہے، ہوں سب گے کو ان کے، پتہ ہے. کچھ نام بھی، یہ کیونکہ تو بعض ایک بڑے معتبر نام بھی جایا کرتے ہیں. اب دیکھیں کچھ معتبر ہوں گے جی، لیکن پھر معتبر ہونے کے لیے اپنے آپ کو ان کو پھر وہ ثابت بھی کرنا پڑتا ہے نا اپنے عمل سے اپنا. لیکن جو ہوا ہے وہ سامنے ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان ٹیکنگ نیمز، لیکن ایوری بڈی نوز کہ یہ کون لوگ ہیں جو گنگا گئے گنگا رام، جمنا گئے جمنا داس. بھی وہ کہتے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے لیکن مجھے نہیں پتا. خیر اچھا یہ بتائیے کہ اس میں کیا شہباز شریف صاحب کا کردار ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم وہ بنے، ان کے بارے میں تاثر یہ کہ بہت ہی مطلب کوآپریٹو ہیں، مطلب ان کی طبیعت میں لچک ہے برخلاف نواز شریف صاحب کے. کیا ان کا بھی کردار رہا ہے اس پورے معاملے میں؟ دیکھیں ظاہر ہے وہ پارٹی میں ان کا ایک اہم رول ہے، اور وہ بھی اس مشاورت میں جو بھی فیصلہ سازی ہوئی اور فیصلہ ہوا جو بالآخر نواز شریف صاحب کی پھر مرضی سے ہی ہوا، لیکن جن لوگوں نے ان کو کنونس کیا ان میں ظاہر ہے شہباز شریف صاحب بھی شامل ہوں گے. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھے اس وقت. یہ بڑا فرق ہے ایک چیز میں کہ بے بسی میں اور ایک ججمنٹ کا غلط ہونے میں. مطلب ہے کہ آپ فیصلہ بعض اوقات غلط کرتے ہیں، تو اس میں کیا چیز زیادہ رہی؟ مطلب ہے وزن کس پلڑے کے اندر ہے کہ نواز شریف صاحب سے فیصلے میں غلطی ہوئی یا بے بس ہو گئے؟ اور اگر بے بس ہوئے تو کیا وہ عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے وہ بے بس ہوئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے بس ہوتا ہے جب انسان تو فیصلہ نہیں کر پاتا. جب انسان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کا مائنڈ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. کیونکہ میں تو جس نواز شریف کو جانتا ہوں وہ تو ایک ویژنری لیڈر تھا، جو کہ بڑے بڑے مشکل فیصلے انہوں نے مشکل ترین حالات میں کیے. تو یہ کیوں پھر ایسے فیصلے کرنے پڑے جس کی وجہ سے پھر ہمیں 8 فروری دیکھنا پڑا؟ پھر دوسری بات جو میں عرض کرتا ہوں، ان کو پوچھا جائے ان کو تکلیف کیا تھی. یہ جو لوگ آج مجھ پر بات کرتے ہیں میں تو ان کو پلے نہیں باندھتا. بات یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور مڈل کلاس کی بات کی؟ میں واحد بندہ تھا جو میرا ریکارڈ ہے، میں کہ اسمبلی کے سینٹ کے فلور پر میڈیا ٹاک شوز میں، کیونکہ میرا اس کلاس سے تعلق ہے، مجھے اس کلاس کا درد ہے. اور اگر یہ ناگوار گزرا، میں وقفے پہ جانے سے پہلے ایک آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں، پھر وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں کہ آپ سے گفتگو کریں گے. ایک تاثر یہ رہا ہے کہ جی کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو ایک بڑا اہم عہدہ ملا، وزیر اعلیٰ بنی، ان کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے جو ہے اپنی سیاست کو ذرا سا نہیں بلکہ بڑا حد تک کمپرومائز کیا. کیا بیٹی کے لیے جگہ بنانے کے لیے وہ خود پیچھے ہٹ گئے؟ یہ ایک تاثر تو ہے، یہ ایک تاثر تو ہے پبلک میں پایا جاتا، لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سے. دیکھیے وہ ایفرٹ تو کر رہی ہیں، سچی بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کو وہ ایڈوائزر اور وہ ٹیم میسر نہیں ہے جو ان کے والد محترم نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ میسر تھی. اچھا، ان کے پاس، میاں صاحب کے پاس اس وقت بڑے قابل ذہین لوگ تھے جو ساتھ چلے نواز شریف صاحب کے. اب تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس قسم کے لوگ خوش آمدی ٹائپ لوگ ہیں جو ان سے وہاں قبضہ کیے بیٹھے ہیں. تو جناب آصف کرمانی صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر لیتے ایک وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان اس سیگمنٹ میں محترم آصف کرمانی صاحب، سابق رہنما نون لیگ. کرمانی صاحب یہ بتائیے کہ نون لیگ کو خیر بات کہنے والوں کی جو فہرست ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آتا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کا نام آتا ہے، دیگر کئی نام ہیں. کیا وجہ ہے؟ اقتدار کے دنوں میں لوگ کم ہی چھوڑتے ہیں، کیا وجہ؟ پھر ایک اور تاثر یہ آ رہا ہے کہ جی جو فاصلہ ہے نواز شریف صاحب کے درمیان اور کارکنوں کے درمیان، اس میں بڑا مطلب ہے فاصلہ آتا جا رہا ہے، خلیج پیدا ہو گئی ہے. جی میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جتنا نواز شریف صاحب کو ایک ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا یا جیسے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، وہ رول وہ ادا نہیں کر پا رہے یا ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا. آئی ریئلی ڈونٹ نو. اور اس کا پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. بھئی میں تو اس نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں یا جانتا تھا جن کی چاروں صوبوں میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت بنا کرتی تھی، جن کا سمبل یہ تھا کہ نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ ہی از پیپل فرینڈلی، پور فرینڈلی، مڈل کلاس فرینڈلی. اور اب میں جو حالات دیکھ رہا ہوں، اور میں نے ہمیشہ میاں صاحب کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ سر ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے،
ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، غربت سے ہے، بے روزگاری سے ہے، اور یہ مہنگے بجلی سوئی گیس کے بلوں سے ہے۔ یہ میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران سے ان کو عرض کرتا آ رہا تھا، اور وہ اتفاق کرتے تھے، جس کا اظہار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ وہ کئی میٹنگ میں سے ناراض ہو کر اٹھ کر بھی چلے گئے کہ جب مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی بات ہوئی ماضی میں، لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھیے ہمیں لوگوں میں جانا پڑتا ہے، میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں، میں اپنی گروسری بھی کرتا ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ بھی یوز کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ پوچھتے تھے کہ یار میاں صاحب کہاں ہیں، ہم بجلی کے بل نہیں دے پا رہے، ہم سوئی گیس کے بل نہیں دے پا رہے، ہمارے بچوں کی تعلیم ہمیں فیس نہیں دے پا رہے، والدین کی دوائیاں نہیں دے پا رہے۔ لیکن اس پر کیا پیش رفت ہوئی مجھے بتائیے کہ سوائے کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ نواز شریف صاحب اتنے فعال نہیں ہیں جتنے کبھی ہوا کرتے تھے، کیا یہ مطلب ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ان کے اندر اتنی توانائی نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی کہ دن میں 6-8 جلسے کر لیں، یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک۔ میں نواز شریف صاحب کو دیکھا ہے میں نے ان کے ساتھ، ماشاءاللہ ٹھیک ہیں وہ، باقی وہ بڑا انتھک شخص ہیں۔ نواز شریف صاحب بہت انتھک شخص میں نے پایا انہیں، جتنا بھی عرصہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ ہم تھک جاتے تھے، وہ نہیں تھکا کرتے تھے۔ لیکن کیا وجوہات ہوئی ہیں، وہی میں کہتا ہوں نا کہ یہ ایک کہیں نہ کہیں جب آپ پاور پالیٹکس کی طرف جاتے ہیں، آپ کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پھر آپ کا کیا اس کو کہتے ہیں، ایک کمپرومائز آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے، ایسی کیا کمپرومائز کیا؟ مفاہمت تو دیکھیے نا، کمپرومائز تو پھر ہوا نا، جو آپ کا ایک ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے ایکسٹینشن کو ووٹ دیا، ٹھیک ہے، چاہے اس کی کوئی بھی ریزن ہو کہ وہ سپریم کورٹ کے کہنے پر لیجسلیشن ہوئی یا جو بھی ہوئی، لیکن ووٹ تو دیا گیا لیجسلیشن پر، اس پر باجوہ صاحب کو ووٹ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پکڑی، چلیں وہ ایک آئینی طریقہ تھا، لیکن اس کے بعد آپ الیکشن میں نہیں جاتے، اس کا آپ کو نقصان ہوا۔ تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے کہ جتنا نواز شریف صاحب کو، مطلب نواز شریف تو اب سٹیٹس مین تھا نا، تو ان کو سٹیٹس مین شپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہمیں اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑتا، کیا ضرورت تھی یہ حکومت لینے کی؟ ابھی تک کیا ڈیلیور کیا مجھے بتائیے؟ جس شخص کو سینکڑوں روپے میں بجلی کا بل آتا تھا اس کو ہزاروں میں آیا ہے، جس کو چند ہزاروں میں آتا تھا اس کو لاکھوں میں بل آ رہا ہے۔ بہت بہت آپ مجھے بتائیے کہ آج لوگوں کے جو ایشوز ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، آپ کا یوتھ جاب لیس پھر رہا ہے، کیا وہ حکومت کے ایجنڈے پہ ہے؟ مجھے بتائیے کیا کوئی ڈیلیور کیا گیا ادھر؟ کرمانی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے عوامی ایشوز کو اٹھایا، آپ نے ہمیں بتایا کہ کیوں نواز شریف صاحب یا نون لیگ کی جو لوگوں سے توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہو پائی۔ بہت بہت شکریہ کرمانی صاحب۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جی کمزور مخلوط حکومت میں آ کر نون لیگ نے غلطی کی۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔